پہلے وقت کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتی تھی۔ ہائے، بچے کی زندگی کی شروعات بھی لا الہ الا اللہ سے، اور زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہی ہوتا تھا۔ کچھ اس طرح کی ماں ضربیں لگاتی تھیں کہ بچے کی زندگی کی شروعات بھی لا الہ الا اللہ سے، ابتدا بھی لا الہ الا اللہ سے ہوتی تھی، اور اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہی ہوتا تھا۔ اس سے دو فائدے ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کی لوری دینے پر ماں کو دو فائدے ملتے تھے۔ ایک تو اس کا اپنا وقت عبادت میں گزرتا، اللہ کے ذکر میں گزرتا۔ دوسرا، اس کے بچے کو لا الہ الا اللہ سننے کا موقع مل جاتا۔ ماں کا وقت بھی عبادت میں گزرتا، بچے کا وقت بھی عبادت میں گزرتا، بچے کی شروعات ہی عبادت سے ہو رہی۔ آج ہماری عمر 30 سال گزر گئی، 40 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، قسم خدا کی ماں کی وہ لوری آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے، آج بھی ہمارے ذہنوں میں اپنا اثر برقرار رکھتی ہے کہ جب ماں کہتی تھی اللہ اللہ کی لوری دودھ بھری کٹوری، زلفی دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا، زلفی دودھ پیے گا نمازی بن کر جیے گا، زلفی دودھ پیے گا میرا ننھا منا دودھ پیے گا مرد قلندر بن کر جیے گا۔ آج 50 سال کی عمر گزرنے کے باوجود بھی ماں کی وہ لوری آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے۔ یقیناً ہی یہ اسی ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں کی لوری کا صدقہ ہے کہ زلفی دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جگہ عطا فرمائی، قیمتی سر جھکانے کے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، یہ پیشانی اللہ کے حضور جھکانے کے لیے ہمیں مسجد میں جگہ عطا فرمائی، ہمیں توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، حق سچ بولنے کی توفیق دی، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دی۔ یہ میری ماں کی لوری کا صدقہ ہے کہ میرا منا دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا، مرد قلندر بن کر جیے گا، نیک بن کر جیے گا کہ الفاظ آج بھی ہمارے ذہنوں میں اثر برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کل کی ماؤں کے آگے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو کچھ اس طرح کی لوریاں دیا کرو کہ تمہارا وقت بھی عبادت میں گزرے اور تمہارے بچے کی زندگی کی شروعات ہی عبادت سے ہو، شروعات ہی اللہ کے ذکر سے ہو۔ کتنا مزہ آ جائے گا جب مائیں ام الخیر جیسی تھیں تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، بیٹے بایزید بستامی جیسے جنم لیا کرتے تھے، بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھیں۔ اللہ اکبر! تو بیٹے شرق سے لے کر غرب تک دین کا پرچم بلند کرنے والے، نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والے حسن و حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی ماؤں کا حال یہ ہے، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ماں کی جو نظریں ہیں وہ ٹی وی پر جمی ہوئی ہیں، LCD پر جمی ہوئی ہیں، فحش فلموں پر جمی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، دوسری طرف ماں کی نظریں موبائل پر جمی ہوئی ہو، فحش ڈراموں پر جمی ہو، فحش ویڈیوز پر جمی ہوئی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ ایسی ماں کی گود سے پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، بے حیا تو بن سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر فیم حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے چوک پہ کھڑے ہو کر ناچ تو سکتے ہیں، بے حیائی پھیلا سکتے ہیں، لیکن وقت کے بایزید نہیں بن سکتے، نمازی نہیں بن سکتے، پرہیزگار نہیں بن سکتے، متقی پرہیزگار اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، کیونکہ جن کی ابتدا ہی سرے سے کمزور ہے، جن بچوں کی زندگی کا آغاز ہی گناہوں سے ہوا،
ماں ایک طرف دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف فحش فلمیں دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں کو غلیظ کر رہی، اپنی آنکھوں کو گندا کر رہی، دوسری طرف بچہ دودھ بھی پی رہا ہے۔ وہ فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، بے حیائی پھیلانے والے بن سکتے ہیں، لیکن وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ یہی بچے جب پروان چڑھتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو چھتر اٹھا کر ماں کو بھی مارتے ہیں، باپ کو بھی مارتے ہیں۔ پھر باپ مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میرے بچے میری فرما برداری نہیں کرتے۔ چلو میری تو اوکھی سوکھی گزر گئی، میں تو نماز نہیں پڑھتا اور نہ ہی پڑھ سکا اور نہ ہی تو پڑھوں گا، چلو میرے بچے تو نماز پڑھیں۔ میں نے کہا جب تو نہیں پڑھتا تیرے بچے نماز کیوں پڑھ؟ بچے باپ کا عکس ہوتے ہیں، جب باپ ہی سرے سے نہیں پڑھے گا تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، اب بچے ہو گئے بڑے، اب تو بچوں کے تو اٹھو نماز پڑھو، تو وہ آگے گور گور کے دیکھتے ہیں کہ خود تو پڑھتا نہیں، خود بڑا حاجی نماز یہ کہ ہمیں نماز پڑھنے کا درس دے رہا ہے، تو ہوتا کون ہے ہمیں نماز کا کہنے والا؟ آگے وہ الٹی پھلٹی سناتے ہیں بچے، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسی اولاد کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، غیرت کے کانوں سے سنو۔ ایسی اولاد جب جوان کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، والدین کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، والدین کو پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ ایسے والدین بھول جائیں کہ ان کی اولاد بڑی ہو کر انہیں کما کر کھلائے گی، ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی باتوں پر آ کر آج میں اپنے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دعا کر رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اسے کہتی تھی، یہ جو بڈھا تیرا باپ چارپائی پر پڑا، یہ کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، کرونا پھیلتا ہے، اسے اٹھاؤ جا کر دریا میں پھینکاؤ، اگر نہیں پھینکتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، اسی طرح اسے بھی بیوی کے ساتھ مودت تھی، بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے بیوی کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ بیوی محترمہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے دعا میں کہنے لگا، اللہ آج میں اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ دوڑ کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس گیا، کہا ابا آؤ آج میں تمہیں جنگل میں لے جاتا ہوں، جنگل کی حسین وادیوں میں گھما پھرا آتا ہوں، تاکہ میرے باپ کا دل باغ باغ ہو جائے، میرے باپ کی بیماری ختم ہو جائے۔ اور وہاں میں نے سنا ہے ایک حکیم رہتا ہے، وہ ہر مرض کا علاج کرتا ہے، ساتھ ہی جنگل میں گھوم پھر آئیں گے، ساتھ ہی حکیم سے آپ کی طبیعت بھی چیک کرا لوں گا، ساتھ میں دوائی بھی لے لوں گا۔ بوڑھے باپ نے کھانستے ہوئے کہا، اچھا بیٹے آؤ پھر چلتے ہیں۔ نوجوان بیٹے نے باپ کو اپنے کندھے پر بٹھایا، کہاں جا رہا ہے؟ دریا میں پھینکنے جا رہا ہے۔ دریا کے پانی کے اندر قدم رکھا، پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا رکھا، جب پانی گلے تک پہنچا تو باپ کو پانی کے اندر پھینکنے ہی والا تھا، دریا میں بوڑھے باپ کو پھینکنے ہی والا تھا کہ بوڑھا باپ بول پڑا، بیٹے مجھے یہاں پر مت پھینکو، مجھے اس سے 2 قدم آگے پھینکو۔ بیٹا حیران رہ گیا، ابا میں یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ باپ کہنے لگا، بیٹے میں نے یہاں پر اپنے باپ کو پھینکا تھا، جہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا مجھے وہاں نہ پھینکو، مجھے 2 قدم آگے اس لیے پھینکو تاکہ جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے گی تو وہ تمہیں مجھ سے بھی 2 قدم آگے پھینکے گی، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا۔ اگر میں نے اپنے بوڑھے باپ کو اسی پانی میں پھینکا تھا تو آج تو بھی پھینکنے آ گیا، آج تو پھینکنے آیا ہے تو کل تیری اولاد بھی تو تجھے اسی پانی میں پھینکنے آئے گی نا، اسی دریا میں پھینکنے آئے گی نا۔ بیٹا مجھے 2 قدم آگے پھینکو تاکہ جب تمہارا وقت آئے تمہاری اولاد تمہیں اس سے بھی 2 قدم آگے پھینکے۔ تو اولاد کا نافرمان ہونا، اولاد کا دکھ دینا، اولاد کا درد دینا، یہ والدین کی اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں نا، دین کا درس دیتے ہیں، دین کا علم پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، بچے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں نا، تو ایسے بچے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو اپنے کمزور سے بوڑھے باپ کے آگے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔
بوڑھے والدین کے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو والدین ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد دین کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو پھر اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، والدین ہم سے روٹھ نہ جائے۔ اس لیے سب کچھ کرنا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا، والدین کی طرف سے ملی گئی اولاد کو اچھی تربیت والدین کے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں نیک اولاد کا چھوڑ جانا، نمازی اور متقی پرہیزگار اولاد کا چھوڑ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بھی صدقہ جاری ہے جو قیامت کے دن بوڑھے باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے وہ والا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو دیکھا ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، وہ عذاب کی وجہ سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ جب واپسی کی طرف رخ کیا، جب واپسی گھر کو جانے لگے، پھر سے اسی قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جس کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ، تھوڑی دیر پہلے تو اس کی قبر میں آگ کی سوا کچھ نہیں تھا، عذاب کی سوا کچھ نہیں تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بن گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا، اے میرے موسیٰ، دراصل یہ جو مردہ جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ جب مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، بیوی کو حاملہ کر کے مرا تھا۔ اس کی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا آج چھوٹا کل بڑا۔ بیٹا جب عاقل ہوا تو بیوی نے بیٹے کو معلم کے پاس بھیجا۔ آج معلم نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا میرا نام لے اور میں بیٹے کے باپ کو دردناک عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا میں رب کا نام لے اور میں اس بیٹے کے باپ کو دردناک عذاب میں مبتلا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے بیٹے کے منہ سے نکلی بسم اللہ کے صدقے بیٹے کے باپ کی مغفرت کر دی ہے، بیٹے کے باپ کو بخش دیا ہے۔ اب بتاؤ، نیک اولاد بخشش کا ذریعہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟